الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے، اور جو بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور جو بھی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کی مصیبت دور کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی اس خوش نصیب آدمی کے کل قیامت کے دن آنے والے مسائل پریشانیوں میں سے کوئی ایک بڑی پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ ومن ستر مسلما، اور اسی طرح معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس خوش نصیب آدمی کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیں گے۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ جانتے ہیں اس معاشرے کے اندر ہر انسان رشتوں اور تعلقات کو نبھانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ کہیں دوستی کا رشتہ، کہیں رضاعت کا رشتہ، کہیں نسب کا رشتہ، کہیں بزنس کا رشتہ، کہیں خاندانی سلسلہ۔ ہر رشتے کا ایک مقام ہے، تکریم ہے، عزت ہے، احترام ہے، جس کو نبھانا، اس کے تقاضے پورے کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بڑا رشتہ بھی ہے جسے اسلام نے سب سے بڑا عظیم رشتہ قرار دیا ہے، وہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو فراخ دلی کے ساتھ، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنا بھائی تسلیم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ جس طرح نسب کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کا بھائی انسان ہوتا ہے، اسی طرح ہی مجموعی اعتبار سے سارے کے سارے مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب بھائی ہونے کے ناطے کچھ تقاضے بھی ہیں جسے ہم سب نے مل کر ادا کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تقاضے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ ہی خود کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ ظلم کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر بہت ہی بڑا معنی اور بہت ہی بڑا مفہوم سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کو ہاتھ کے ساتھ مار دیا، کسی کو زخم پہنچا دیا، کسی کو قتل کر دیا، یہ ظلم ہے، بلکہ اس کی تعریف میں جائیں، ہر وہ چیز جو کسی کو دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچائے، مثال کے طور پر کسی کو بلا وجہ گالی دے دینا،
کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، اور اسی طرح نہ چاہتے ہوئے کسی پہ بہتان لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظلم کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے انسان دنیا کے اندر جب بھی تو کسی پر ظلم کرے گا، یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اتنے ہی زیادہ اندھیرے تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انی حرمت علی الظلم، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ لیکن بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ذرا سے اختیارات آ جائیں، مسائل آ جائیں، عزت مل جائے، مقام بڑا ہو جائے، اپنے سے نیچے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں اور ظلم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، خود نہیں طاقت رکھتا تو کسی کے حوالے کر دیتا ہے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اسی طرح اپنی زبان کو چاشنی پہنچانے کے لیے گالیاں دینا، زبان درازی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظلم کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا مسلمان بھائی پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نہ ہی خود اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، اس مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے۔ آپ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میرا مسلمان بھائی کسی نہ کسی مشقت کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور آپ اس کی مشقت کو، پریشانی کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے خود کافی ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ خوش کرتی ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کروں بنسبت اس کے کہ کسی مسجد میں بیٹھ کر میں مسلسل 2 ماہ اعتکاف کروں۔ اعتکاف بھی اپنی جگہ پر عظیم عبادت ہے، ایک مقام رکھتی ہے، لیکن امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے انسان تن من دن قربان کر دے اور تقاضا پورا کرے، حق ادا کرے۔ اور تیسری بات اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ بِهَا كُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن پریشانیاں، آزمائشیں سب کو پتہ ہے، معاشر کے میدان کی گرمی سب کو پتہ ہے، اور حساب و کتاب کا سلسلہ سب کو پتہ ہے کہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی آپ مصیبت، کسی کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی والا ماحول میسر کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن محشر کے میدان کے مسائل اور اس دن کی آزمائشوں سے اللہ رب العزت اس خوش نصیب آدمی کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے جہاں پر بھی دیکھیں کہ میری سفارش کے ساتھ، میری کسی کو ریکویسٹ کرنے کے ساتھ کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کسی کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، تو بھرپور انداز میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی دل آزاری نہیں بلکہ اعلیٰ ضرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کما حقہم حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کا آخری ٹکڑا نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں نافرمانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سے غلطی یا کوتاہی نہیں ہوئی۔ بشریت انسان سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن
سب سے بڑی بات تو اس وقت ہوگی کہ انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا رہے اور توبہ کی طرف پلٹے ہی نہ، اللہ کی طرف رجوع کرے ہی نہ، پھر سب سے بڑی بات تو محسوس ہوگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کا عیب دیکھتے ہیں، کسی کی نافرمانی، کسی کا گناہ دیکھتے ہیں تو اس کو معاشرے کے اندر عام کرنے کی بجائے اس پہ پردہ ڈال دیں، دل کے اندر اس کی بات کو رکھیں، اور اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، اپنے اندر جوش رکھتے ہیں، اصلاح کی گنجائش رکھتے ہیں تو علیحدگی کے اندر اس کی اصلاح کریں۔ اور نبی علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا، جب بھی کسی چیز کو اپنے صحابہ میں دیکھتے جو مناسب محسوس نہ ہوتی تو پیارے آقا علیہ السلام فلاں صحابی کا نام لے کر تنبیہ نہیں کرتے تھے، بلکہ یہی کہا کرتے تھے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ تو آج بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی عیب دیکھیں، کوئی پریشانی دیکھیں، کوئی خلاف شریعت کام دیکھیں، لوگوں میں عام کرنے کی بجائے، معاشرے میں عام کرنے کی بجائے، سوشل میڈیا پر عام کرنے کی بجائے علیحدگی میں اس کی اصلاح کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس وقت کے چند کلمات اس کے لیے دنیا اور آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔